حضرت سیدنا عبد المنعم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے اور وہ حضرت سیدنا وہب علیہ رحمۃ اللہ العہد سے روایت کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کو دیکھنے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصوں کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک جھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھوپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے یہ جھوپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بڑے مغرورانہ انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھوپڑی بنوائے؟ اس جھوپڑی کو فوراً گرا دو۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھوپڑی کی طرف بڑھے۔ بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں اس غریب بڑھیا کی جھوپڑی کو ملیامٹ کر دیا۔ بادشاہ جھوپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی اور لوگوں سے پوچھا، میری جھوپڑی کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے بتایا، ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا، اسی نے تمہاری جھوپڑی گروائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی، اے میرے پاک پروردگار، جس وقت میری جھوپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے۔ میرے مولا، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عزیز بندی کی جھوپڑی توڑ دی گئی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہوزاری اور دعا مقبول ہوئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دے۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول و مقبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔